آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو بڑی دلچسپ ہے اور یہ انٹرنیٹ سے متعلقہ ہے۔ سمندر کی تہہ میں موجود انٹرنیٹ کی ٹوٹی کیبل کیسی جوڑی جائے گی؟ ایک زیر سمندر فائبر آپٹک کیبل جو جنوبی بحر الکاہل کے ایک جزیرے سے ٹونگا کو باقی دنیا سے جوڑتی ہے، آتش فشاں کے پھٹنے سے ٹوٹ گئی۔ نیوزی لینڈ کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنوبی بحر الکاہل میں کام کرنے والی 31,000 میل لمبی کیبل ٹوٹ گئی ہے، جس کی مرمت میں 1 ماہ سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ زیر سمندر آتش فشاں کے پھٹنے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی سونامی کی لہروں سے ٹونگا پر آباد 1,10,000 افراد کا رابطہ باقی دنیا سے منقطع ہو گیا ہے، اور جنوبی بحر الکاہل کی یونیورسٹی میں نصب سیٹلائٹ ڈش کا استعمال کرتے ہوئے مرکزی جزیرے پر ایک 2G وائرلیس کنیکشن قائم کیا گیا ہے، لیکن سروس خراب اور سست رفتار ہے۔ کیبل کیسے ٹھیک ہوگی؟ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کیبل ساحل سے تقریباً 37 کلومیٹر یعنی کہ 23 میل دور ٹوٹی ہے، اور خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق آتش فشاں کے بعد کمپنی ٹونگا کیبل کے سروے سے کیبل ٹوٹنے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ورجن میڈیا کے پرنسپل انجینئر اور یورپی زیر سمندر کیبل ایسوسی ایشن کے نائب چیئرمین پیٹر جیمسن کے مطابق اس کو مرمت کرنے کا عمل در حقیقت کافی سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جزیرے سے روشنی کی شعاع بھیجی جائے گی اور ایک مشین پیمائش کرے گی کہ سفر میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور یہ اس بات کا تعین کرے گا کہ وقفہ کہاں ہے۔ پھر ایک کیبل مرمت کرنے والا بحری جہاز کیبل کے ٹوٹے ہوئے سرے کے مقام پر بھیجا جائے گا، اور یہ ٹوٹے ہوئے سرے کو بازیاب کرنے کے لیے یا تو پانی کے اندر چلنے والی گاڑی یا گریپنیل، بنیادی طور پر ایک زنجیر پر ہک کہا جاتا ہے، استعمال کر کے کیبل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کے سرے کو تلاش کرے گا۔ اسے کشتی پر موجود تمام کیبل سے دوبارہ جوڑا جائے گا، اور پھر ٹوٹی ہوئی کیبل کے دوسرے سرے پر بھی یہی عمل ہوگا۔ اگر اس کو کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورے عمل میں 5 سے 7 دن لگیں گے۔ اس میں زیادہ وقت کیوں لگ سکتا ہے؟ ٹونگا کیبل مرمت کرنے والی کشتی کے پہنچنے میں وقت لگے گا۔ اس وقت قریب ترین کشتی پاپوا نیو گنی کی بندرگاہ مورسی میں ہے، جو اس جزیرے سے تقریباً 4,700 کلومیٹر یعنی کہ 2,900 میل دور ہے۔ خصوصی جہاز ریلائنس جنوبی بحر الکاہل میں 31,000 کلومیٹر طویل لمبی کیبل اور دیکھ بھال کا کام سر انجام دیتا ہے، اور کیبل مرمت کرنے والے جہاز کو روانہ کرنے سے کیبل ماہرین کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ علاقہ کشتی اور عملے کے لیے محفوظ ہے اور مزید آتش فشاں پھٹنے کا امکان تو نہیں۔ اور ایک اندازے کے مطابق عالمی سطح پر ہر سال کیبل ٹوٹنے یا اس میں نقص پیدا ہونے کے 200 واقعات پیش آتے ہیں اور ان کی مرمت کرنی پڑتی ہے، لیکن ان حادثات کی وجہ قدرتی آفات بہت کم ہوتی ہیں۔ 90% ٹوٹ پھوٹ ماہی گیروں کی کشتیوں کے جال یا لنگروں سے ہوتی ہے۔ ٹریکنگ ٹیکنالوجی کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے تاکہ کیبل آپریٹروں کو ان علاقوں میں جہاں کیبل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، وہاں کسی بھی کشتی یا جہاز کی نقل و حرکت کے بارے میں بروقت اطلاع مل جائے، اور وہ کشتی یا جہاز کے عملے سے براہ راست رابطہ کر کے انہیں اس بارے میں خبردار کیا جا سکے۔ ڈیٹا کیبلز شیشے کے فائبر آپٹک باریک دھاگوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کیبل پر شیشے کی تاروں کو محفوظ بنانے کے لیے تہ چڑھی ہوتی ہے۔ سمندر کی سطح، جسے براعظمی شیلف بھی کہا جاتا ہے، اس پر تاروں کو 1 سے 2 میٹر گہرائی میں ڈالنا پڑتا ہے۔ تاہم اکثر جگہوں پر یہ تاریں صرف سمندر کے فرش پر ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ ان جگہوں پر سمندر کی گہرائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہیں نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن قدرتی آفات گہرائی میں بھی آ سکتی ہیں، جیسا کہ ٹونگا میں ہوا۔ 2006 میں تائیوان کے ساحل پر آنے والے زلزلے سے ایک کیبل ٹوٹ گئی تھی اور اس علاقے میں انٹرنیٹ اور بین الاقوامی فون سروسز کو نقصان پہنچا تھا۔ یہ کیبلز کتنی اہم ہیں؟ مغربی ممالک میں اگر ایک کیبل ٹوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ ملک ایک سے زیادہ کیبل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ ڈیٹا فیڈ کرنے والی تقریباً 50 کیبل سے جڑا ہوا ہے۔ ٹونگا صرف ایک کیبل پر انحصار کر رہا ہے۔ جیمسن کا کہنا ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ کم از کم 2 کیبلز ہوں، لیکن کیبلز مہنگی ہیں اور انہیں فیس بک، گوگل یا کسی اور بین الاقوامی کمپنی کو اس جگہ سے مالی فائدہ نہ ہو، وہ وہاں ایک سے زیادہ کیبل بچھانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ دنیا بھر میں اندازے کے مطابق 430 سے زیادہ کیبلز بچھی ہوئی ہیں، جن کا کل فاصلہ 1.3 ملین کلومیٹر یعنی کہ 8 لاکھ میل ہے۔ 2019 میں ایک جہاز کے لنگر سے کیبل ٹوٹنے کے پہلے واقعے کے بعد ٹونگا نے سیٹلائٹ کیبلز
حاصل کرنے کے لیے 15 سالہ معاہدے پر دستخط کیے، لیکن ملک میں آتش فشاں کی رات سے سیٹلائٹ کا استعمال متاثر ہوا اور کچھ لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ صرف باہر کال کر سکتے ہیں، کال وصول نہیں کر سکتے۔ قیمت کی وجہ سے سیٹلائٹ فون کا استعمال صرف سرکاری اہلکاروں اور کچھ کاروباری اداروں تک محدود ہے۔ موبائل نیٹ ورک فراہم کرنے والی کمپنی ڈیجی سیل نے مرکزی جزیرے ٹونگا پر ایک عبوری نظام قائم کیا ہے جس میں یونیورسٹی آف دی ساؤتھ پیسیفک کی سیٹلائٹ ڈش کو محدود 2G کوریج فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔